مہینے سے وہ کر رہے تھے. آج آخری دن تھا, ہم نے بلایا تھا, لیکن یہ کام جس کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پورا شہر شریک ہو. اس لیے ہم اس میں ایک تو 10 دن کا اضافہ کر رہے ہیں اس پوری مہم میں. اور آج کے اس محفل کو بلانے کا, آج کارکنوں کا یہاں اجتماع اسی غرض و غایت کے تحت ہوا ہے. اور آپ سے گفتگو کا اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان اس حوالے سے کس جافشانی کے ساتھ, کس یکسوئی کے ساتھ اس شہر کا مقدمہ ایک طرف ایوانوں میں, دوسری طرف عدالتوں میں, اور ضرورت پڑی تو سڑکوں پہ بھی لڑا جائے گا. نوشتے دیوار چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اس شہر پر 17 سال کے قبضے کو اب ختم ہونا چاہیے. ایک جعلی اکثریتی حکومت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک وفاقی حکومت ہے اور ایک صوبائی حکومت ہے, اور تیسری حکومت جس کی کوئی اوقات نہیں رکھی گئی ہے. آج متحدہ قومی موومنٹ کے پاس براہ راست کسی بھی حکومت کی سربراہی نہیں ہے. اس کے باوجود ہم نے اس حکومت میں رہ کر اس شہر کے تباہال انفراسٹرکچر کے لیے کراچی اور حیدرآباد شہر, جہاں پہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, اور وہ سندھ کے باقی 4-5 بڑے شہر جہاں سے ہمارا مینڈیٹ مکمل طور پہ چوری کیا گیا ہے, وہاں پر ہم نے خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد کا پیکج لیا ہے. الحمدللہ آج حیدرآباد 77 سال کے بعد اسی آج کی MQM کی وجہ سے وہاں پر ایک یونیورسٹی قائم ہے. اور اس شہر میں جہاں پہ جامع کراچی کے بعد کوئی یونیورسٹی نہیں بنی, کچھ کالجوں کو اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے. الحمدللہ وفاق کی کئی یونیورسٹیاں یہاں آئیں گی. اس پہ تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ بھائی اس شہر کی زمین ہمارے پاس نہیں ہے اور اس صوبے میں ضمیر سے کام چلتا نہیں ہے. ہمارے پاس ضمیر کی جو طاقت اور دولت ہے اس سے کم اس صوبے میں کام چلتا نہیں. زمین کی ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کرنی شروع کر دی ہے اس شہر کے بیچ میں, کیونکہ اس شہر کے باہر زمین حاصل کر کر ہم اپنے ان پروجیکٹس کو ناکام کرنا نہیں چاہتے تھے. ان ترقیاتی کاموں کو MQM کے MNAs MPAs مل کر مانیٹر کر رہے ہیں. اب ہماری یہاں کی مرکزی کمیٹی بھی اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے, اور اس حوالے سے عوامی مہم ہم نے رکھی ہے تاکہ لوگوں کو اس کی آگہی دی جا سکے. انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہمارے ایسے مطالبوں میں بڑی چیخ و پکار مچی ہوئی, اور دونوں مطالبے آئین میں درج ہیں. آئین میں آئینی مطالبوں کو یہ عیاشی پوری دنیا میں صرف پاکستان کے حکمرانوں کو ہے کہ آئین کے جس شق پہ چاہیں عمل کریں اور جس شق پہ چاہیں عمل نہ کریں. یہ چوائس کبھی کسی اور جینوین جمہوریتوں میں کسی حکمرانوں کو حاصل ہے؟ تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں جاگیردارانہ جمہوریت ہے, اور جہاں جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جاگیردارانہ نظام بھی ہو, وہاں جمہوریت بھی ہو, وہاں تعلیم بھی ہو, وہاں ترقی بھی ہو. تو ایک تو پوری مہذب دنیا میں جینوین جمہوریتوں میں کامیاب ممالکوں میں سب سے مضبوط اگر کوئی حکومت ہے وہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہے. برطانیہ میں تو پہلی ٹیئر کی ہے, اور 3rd ٹیئر جسے کہتے ہیں وہ ہے, 2nd ٹیئر ہے ہی نہیں.
اور جو بلدیاتی حکومت ہے، جو شہری حکومت ہے، جو دیہی حکومت ہے، جو ضلعی حکومت ہے، اس کو آئین کا تقاضا کہتا ہے کہ اس کو قائم ہونا چاہیے۔ تو یہ اب ہمارے ساتھ ساتھ میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے جو یہ بتائے کہ واحد رستہ جس کے ذریعے جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچنے چاہیے، اس پر رکاوٹ کون بن رہا؟ سب سے بڑے جاگیردار ہیں یا جو سب سے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آئین کا آرٹیکل ایک یہ بھی کہتا ہے ایک اور تقاضا یہ بھی کرتا ہے آئین کے آرٹیکل جو آئین بنانے، جو مزید صوبے بنانے کی بات کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، اختیار نہیں دے رہا، وہ تقاضا کرتا ہے کہ جب آبادی بڑھے، جب ضرورت بڑھے، تو جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کون سا آرٹیکل فاروق بھائی؟ 239۔ تو کوئی آئینی شک پر عمل کرے وہ غداری ہو سکتی ہے؟ 140A آئین کا حصہ ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہ کرنا غداری ہے۔ صحیح ہے، اس میں آرٹیکل 7، 32 سب ہے۔ اور صوبے بنانے کا یہ اختیار اس آئین میں بھٹو صاحب کے دور سے ہے۔ یہ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی آج کس کے ہاتھ میں؟ جو اس مطالبے کو جو آئین میں اس وقت کے سارے زوما نے ڈلوایا تھا، اس کو غداری کیا؟ جہاں تک 140A کا تعلق ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 26ویں ترمیم میں بھی جہاں پہ تمام دوسری پارٹیاں وفاق کو بلیک میل کر رہی تھیں، اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے بارے میں مذاکرات کر رہی تھی، وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ نے ایک ہی شرط رکھی تھی 26ویں ترمیم کے وقت بھی، ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، نہ ذاتی طور پہ، نہ سیاسی طور پہ، نہ تنظیمی طور پر۔ آپ پاکستان کے عوام کو اس کا حق جو آئین میں درج ہے وہ دیں۔ پانی پینے کا پانی ہو، نکاسی آب ہو، سڑکیں ہوں، گلیاں ہوں، اس کی تعمیر کرنے کا حق، ان کی تعمیر ہی نہیں، اس کی تعمیر کرنے کا حق گلی اور محلے کے لوگوں کو۔ ایسی جمہوریت کا پاکستان کی عوام سمیت کسی کو ضرورت نہیں ہے جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچ پائے۔ تو MKMY تاریخ کی صفحات پہ یہ درج ہونا چاہیے، اور آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اس موقع پہ کوئی بلیک میلنگ نہیں کی۔ ہم نے 140 سے اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اس سے گریزہ نظر آتی تھی، لیکن ہم نے اس مخالفت کو اپنے لیے مجبوری نہیں سمجھا، اپنی آواز بلند کرتے چلے گئے۔ آج ایوان میں ہم کھڑے ہیں تو ایک جماعت کے علاوہ تمام جماعتیں ہمارے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ اگر ووٹنگ کرا دی جاتی تو یہ آپ کا حق، یہ ایک عام مزدور کا حق، ایک عام کسان کا حق، ایک کیمرہ مین کا حق، ایک صحافی کا حق، ایک چھوٹے دکاندار کا حق، وہ اس آئین کے تحت، آئینی تقاضے کے تحت اور MKM کے مطالبے کے تحت اس کی فراہمی ممکن بنائی جا سکتی تھی۔ آپ سے آج بات کرنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ آپ گواہ رہیے گا۔ ہم نے عام پاکستانیوں کے لیے اچھا ہی ایک اور بات ہے، آج کے وقت میں، اس وقت آج کی سیاسی صورتحال میں اس مطالبے سے MKM کو کیا ملنا ہے بھائی؟ نہ ہمارے پاس بلدیاتی حکومت ہے، نہ صوبائی حکومت ہے، نہ وفاقی حکومت ہے۔ ہم نے یہ مطالبہ جب ڈالا تھا، یہ اس وقت جب ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے تو بابا شہر نعمت اللہ ایڈوکیٹ تھے جماعت اسلامی کے۔ ہم کہہ رہے تھے جماعت کے میئر کو، جماعت کے ناظم کو طاقت دیں، اور آج ہم کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے میئر کو آپ طاقت دیں، جو
بمبئی کے میئر کے پاس ہے, جو بیجنگ کے میئر کے پاس ہے. ہم نہیں کہتے نیو یارک, لندن اور پیرس کے میئر جیسی طاقت دیجیے. منیلا کو دیکھ لے, بینکاک کو دیکھ لے, پھر دیکھ لے کراچی کی آبادی کتنی ہے اور اس کو کتنا مل رہا ہے. کراچی لوٹ کا مال نہیں ہے جناب. جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں رہا تھا, آپ بھوکے مر جائیں گے جناب. اس صوبے میں 2 طبقے ہیں. ایک وہ کراچی 97% سندھ کے بجٹ کا دیتا ہے, باقی 3% حیدرآباد, میرپور خاص, نواب شاہ, سکھر. ایک طرف وہ ہیں جو 100% آپ کا بجٹ بنا کے دے, دوسرے وہ ہیں جو 100% بجٹ کو خرچ کریں. جو 100% دیں, 1% ان کا اختیار نہیں ہے اس میں. جو 1% بھی نہیں دے رہے, ان کا 100% اختیار ہے. اس طرح گھر چلتے ہیں, گھر تقسیم ہو جاتے ہیں, خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک کراچی کے لوگوں کا سندھ کے شہری علاقوں کا مقدر نہیں بننے دیں گے اس کو, اس ناانصافی کو. اگر ایوان ہمیں انصاف فراہم نہیں کریں گے اور عدالتیں بھی نہیں کریں گی اگر, تو ہم اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے, سڑکوں پہ جائیں گے, گلی گلی میں جائیں گے, عوام سے بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم بات کیوں کر رہے ہیں. ہم نے پہلے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرے. ایک اور بڑی اہم بات کروں میں کہ لوگ کہتے ہیں آپ بھی مجرم ہیں 18ویں ترمیم کے. تو مجرم ہے تو کیا ایم کیو ایم آج بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دو؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم پہ مکمل عمل کیا جائے. ہم اس گناہ میں اس لیے شریک ہوئے تو 140 میں اے لگا سکے, عوام کو لگا سکے, اس کی تشریح کر سکے. جب بات نہیں بنی تو ہم سپریم کورٹ پہ گئے. ہم اکیلے ہیں اور ہم نے مجبور کیا اس وقت کی وفاقی حکومت کو ہمارے پیچھے آؤ. لیکن ہمارا مقدمہ تھا, وہ اپنا مقدمہ الگ لے گئے. قومی موومنٹ پاکستان نے ہمیشہ کے لیے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اپنے پاکستان کی عوام کے حق, یہ فیصلہ ایم کیو ایم کے حق میں نہیں ہوا ہے, یہ پاکستان کی عوام کے حق میں ہوا ہے, پاکستان کی جمہوریت کے حق میں ہوا ہے, پاکستان کے آئین کے خاطر ہوا ہے. یہ فیصلہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ہوا ہے, پاکستان کی لاکھوں یوسیز کے لیے ہوا ہے. 130 35 40 جو چھوٹے بڑے شہر ہیں ان کے لیے ہوا ہے, جتنے ضلع ہیں ان کے لیے ہوا ہے, جتنے ڈویژنز ہیں ان کے لیے ہوا ہے, جتنی گلیاں ہیں ان کے لیے ہوا ہے. یہ کراچی کے لیے نہیں ہوا ہے, حیدرآباد اور میرپور خاص, نواب شاہ سکر کے لیے نہیں ہوا ہے, یہ لاڑکانہ کے لیے بھی ہوا ہے, یہ نوشہر افروز کے لیے بھی ہوا ہے, یہ پشاور کے لیے بھی ہوا ہے, یہ رتو ڈیرو کے لیے بھی ہوا ہے, یہ مالا کنڈ کے لیے بھی ہوا ہے, مستون کے لیے بھی ہوا ہے, میاں چنو کے لیے بھی ہوا ہے. تو پاکستان کا مقدمہ سندھ کے شہری علاقوں کے نصیب میں آیا ہے, ایم کیو ایم کے نصیب میں آیا ہے. اور ایم کیو ایم کے ایم این ایز نے جس طرح مل کر اس مقدمے کو لڑا ہے, آج جعلی اکثریت نے مسترد کر دیا ہو. ہم نے سیاسی اذہان کو, ذہنوں کو متاثر کیا ہے. آنے والے وقت میں ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف 140 کو جو اس اسمبلی سے پاس ہو کر اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو بیٹھائیں نا, اس کو اٹھا کے لائیں ایوان میں اور کاؤنٹنگ کرائیں. ایم کیو ایم ایکسپوز ہو جائے گی 22 سیٹ تو, لیکن 22 تو ملیں گے. تاریخ گواہ تو رہے گی کہ 22 لوگوں نے ووٹ دیا ہے. ہو سکتا ہے پاکستان کے عوام کی جانب سے منتخب ان لوگوں کا شاید پاکستان کی عوام کے خوف سے اور خدا کے خوف سے ان کا ضمیر جاگے اور آپ پورا پاکستان کامیاب ہو جائے اس ووٹنگ کی وجہ سے. یہ سینٹ میں ہو چکا ہے, قومی اسمبلی میں ہو چکا ہے, اب عوام کے سامنے لے جانے کے لیے یہ سارے موجود ہیں ان کے کارکن. بہت بہت شکریہ. فاروق بھائی.
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بڑی مشکل سے، یہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے، آپ کے لیے جن شہروں کو 17 سال سے مکمل طور پہ اگنور کر دیا گیا ہے، اور کراچی وہ شہر ہے، وہ بیٹھ گیا تو پورا ملک بیٹھ جائے گا. اس کے لیے ہم نے اس حکومت سے معاہدہ کیا تھا، کراچی پیکج لیا تھا، حیدرآباد پیکج لیا تھا. اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری نالائکی سے، یا کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے، کوئی بلیک میل کر رہا ہے حکومت، اور حکومت کو بھی متنبر کر رہے ہیں. اگر آپ نے بلیک میلنگ میں آنا ہے تو ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنا فیصلہ کریں. اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، اصول کے ساتھ نہیں جڑے رہ سکتے، تو بتائیے پھر ہماری کیا ضرورت ہے آپ کو. ہم آپ کی حکومت کو نہیں گرنے دیں گے، لیکن ہم ایسے گناہ کا بھی حصہ نہیں بنیں گے جس سے اب آپ کو کچھ نہ مل رہا ہو. 40 ارب کا آج کی ایم کیو ایم نے کراچی کے لیے اور حیدرآباد کے لیے الگ تقریباً 50 ارب کا پیکج لیا ہے. ایک ایک کر کے اب یہ زمین پہ یہ کام اتر رہا ہے، گڑھے کھودے جا رہے ہیں. اور کون سے کام ہو رہے ہیں یاد رکھیے گا، وہ کام جو وفاق کے کرانے کے نہیں ہیں، جس کا آپ ٹیکس صوبائی حکومت کو دیتے ہیں. پانی کا ٹیکس صوبائی حکومت کو دیتے ہیں، ہم اس پیسے سے کے ایم سی کو دیتے ہیں. کے ایم سی تو اب آ گئی جیسی ہے جتنی بھی ہے. نکاسی آپ کا کام ہم کر رہے ہیں، جو صوبائی حکومت اور بلدیاتی حکومت کو کرنا ہے. پینے کا پانی کا ہم کر رہے ہیں، گلیوں اور سڑکوں کا ہم کر رہے ہیں. ہمیں تو بڑے بڑے برج بنانے چاہیے، تعلیمی ادارے بنانے چاہیے. وہ پیسے جو تعلیم اور صحت پہ خرچ ہونا ہے ہم ان پہ لگا رہے ہیں جو زمین میں دفن ہو جائیں گے، نظر بھی نہیں آئیں گے. ہم اپنے تختی لگانے کی بھی حق میں نہیں ہوتے. سیاست ہمارا کاروبار نہیں ہے. خود نمائی سے بچنا ایم کیو ایم کی پوری پہلی تعلیم ہے. اپنے کام کا کریڈٹ، دوسرے کے کام کے کریڈٹ کو چوری کرنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم نے لیا تھا، تنہا لیا تھا، لڑ کے لیا تھا. پاکستان میں جمہوریت کے قیام کے لیے اس کے تقاضے کے طور پہ لیا تھا، بلیک میل کر کے نہیں لیا تھا. اس شہر کے لیے لیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان، کراچی، بار بار کہتے ہیں کراچی چلتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے. ہم اس کی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہمارے اجداد نے بنایا تھا، اس کو سنبھالنا، سجانا، سنوارنا اور قائم رکھنا اور استحکام دینا ہماری ذمہ داری ہے. ہم یک طرفہ طور پر یہ ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے. پاکستان کی خوشحالی کا مقصد ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی خوشحالی. پاکستان کی آزادی کا مقصد ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے احساس آزادی. تو انشاءاللہ تعالی اس پہ رکاوٹ آتی رہیں گی، ہم یہ رکاوٹ دور کرتے رہیں گے. جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، ہم اس ترقیاتی کاموں کو پورا کرتے رہیں گے. مولانا صافی حضرات، میں دوبارہ جو ہم نے یہ ماسٹر پلان کی جدوجہد کی ہے، میں سول سوسائٹی سے بھی کہتا ہوں، وکلا سے بھی کہتا ہوں، مختلف مزدور یونینوں سے بھی کہتا ہوں، طلباء سے اور طالبات سے بھی کہتا ہوں، آئیے ہماری اس منظم مہم کا حصہ بنیے. آج ایم کیو ایم کی پوری قیادت اور سندھ کے گورنر دونوں ہمارے تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام ذمہ داران اور کارکنان اس بات پر یقین رکھیں کہ جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے بات کی ہے اس پر منومن عمل کرائیں گے اور سب مل کر کرائیں گے انشاءاللہ. میں صرف یہ پیکج بنیادی پیکج ہے، ترقیاتی پیکج تو تب آئے گا جب ایم کیو ایم پاکستان صحیح معنوں میں اس صوبے کی حکمرانی کر رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی.
آپ نے ترقیاتی پیکج کی بات کی ہے، لیکن KMC نے اور سندھ حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے کہ PIDCL کے ذریعے یہ کام نہیں کرا سکتے آپ، اور وہ کام گرین بس سروس کی صورت میں اور دیگر کام رکے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں وفاقی وزیر نے بھی دورہ کیا تھا، فاروق بھائی ساتھ میں تھے اور دیگر، تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اب آپ نے لڑکے پیکج لے لیا، لیکن اب لڑکے آپ کو اس پر عمل درآمد بھی کرانا پڑے گا۔ دیکھیے بھائی، ایک تو یہ ہے کہ یہ مخالفت پہلے سے موجود تھی، یہ رکاوٹ پہلے سے موجود تھی، لیکن آتا رہا ہے نا، اور آئے گا، کیونکہ قانون سے تو نہیں لڑ سکتے وہ، یہ آئین و قانونی تقاضا ہے، منظور ہو چکا ہے، PIDCL PWD کو وہ کر چکا ہے، اس کی جگہ آ چکا ہے، اب وہ اس کی جگہ پر ہے، اس کو دیا گیا ہے، MQM کو نہیں دیا گیا ہے۔ کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اب پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، تو آئے گا۔ ترقی کا دشمن جو بھی ہوگا وہ ریجیکٹ ہوگا۔ ایک بات ایڈ کرنے کا ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ جو بنیادی پیکج جس کا ذکر خالد مقبول بھائی نے اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی نے کہا، اس کے اجراء، اس کے سنگ بنیاد، اس کی انویلنگ کے لیے ہم MQM کی طرف سے اور خاص طور پہ MQM کے منتخب نمائندے مختلف ٹاؤنز میں پروگرام کر رہے ہیں۔ سرجانی ٹاؤن میں ایک پروگرام ہو چکا 8 نومبر کو، دوسرا پروگرام انشاءاللہ تعالی 30 نومبر کو ملیر میں ہے، گولڈن گراؤنڈ پھوکرا پار نمبر 1 پر، ڈاکخانہ روڈ پر، شام کو بروز اتوار انشاءاللہ۔ تو یہ اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بنیادی پیکج کے کام شروع ہو چکے ہیں، لوگوں کو جو ریلیف ہم دے سکتے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ایک بات یہ رکھ دوں کہ یہ MQM کی طرف سے پروگرام ہے، اور یہ MQM کے پروگرام ہے، اور MQM کے منتخب نمائندے اس میں لیڈ لے رہے ہیں، جو کہ اور گورنر ہمارے تمام پروگرام میں کامران ٹیسوری بھائی چیف گیسٹ ہیں۔ تو یہ بات بھی میں نے کہا یہاں پر میں رکھتا چلوں۔ ایک آخری بات، یہ جو ماسٹر پلان کی بات کی ہے خالد بھائی نے اور طارق منصور نے، حکومت سندھ نے اس کے برعکس ایک گریٹر کراچی پلان کا اجرا کرنے کی کوشش کی، جس کو طارق منصور اور MQM کی لیگل ٹیم نے اسٹے لیا اور بلاک کیا ہے کہ کراچی کو تباہ کیا ہے۔ پہلے 2020 کے تحت تم نے کراچی میں کیا کیا اس کا حساب دو۔ تو ساری وزارتوں، محکموں اور اداروں کو عدالت نے کہا ہے کہ وہ اپنے جواب جمع کرائیں، حلف نامے جمع کرائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، وائلیشن ہے تو وہ بتائیں، اور اگر اس کے مطابق کام کیا تو وہ بتائیں۔ جب تک ان کی خلاصی نہیں ہوگی، جب تک وہ حساب نہیں دیں گے، جواب نہیں دیں گے اور یہ حلف نامے جمع نہیں کرائیں گے، تو حکومت سندھ پابند ہے پہلے 2020 کے تحت کیا کیا جو پلان تھا اس کا حساب دے، اس کے بعد آگے کی بات کرے۔ تو یہ بات بھی کلیئر کرنا ضروری تھی۔ چلیں بات یہ خالد مقبول صدیقی صاحب یہ بتائیے کہ پیر کو بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، جس میں پریس کانفرنس تھی، اس میں یہ قیادت اس وقت بیٹھی ہے اور یہ کارکن موجود ہے، وہ کارکن موجود نہیں تھے، اور جو آج موجود ہیں وہ پیر والے دن موجود نہیں تھے۔ تو کیا ہو گیا منظر بھائی؟ بہت سارے لوگ تھے، نہیں ہم تھے۔ نہیں سوال کریں، میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ اختلافات کیوں ہو رہے ہیں اور اختلافات کی کیا وجہ ہے، اور MQM کے کارکنوں کو اس حوالے سے آپ کب اعتماد میں لیں گے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً آپ دیکھ رہے ہوں آج کل میں کم پریس کانفرنس کرتا ہوں تاکہ دوسرے کریں، کبھی فاروق بھائی کرتے ہیں، کبھی مصطفیٰ بھائی کرتے ہیں، کبھی فیصل سبزاری کرتے ہیں، اور آج تو کیونکہ پریس کانفرنس نہیں تھی، اب کارکنان ہیں، اب آواز لگا کے پوچھے کل کون کون پیر کو تھے، کون کون نہیں تھے، ہمیں تو گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے منظر بھائی، یا تو آپ فیصل سبزواری بھائی کو کارکن نہیں مانتے، یہ MQM کا لیڈر نہیں مانتے۔ فرقان بھائی یہ وہ چہرہ ہے، فرقان بھی تھے، سنیں یہ 2 in 1 ہے۔ ویسے نام گنوا سکتے ہیں لیکن کسی عدالت میں نہیں بیٹھے ہیں ہم آپ کے کٹہرے میں۔ خالد بھائی، یہ میرا یہ سوال تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو منسٹر صاحب انہوں نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سندھ میں نیا صوبہ بننے کی جو خواب دیکھنے والے ہیں ان کو یہ ہونا چاہیے کہ سندھ میں کوئی نیا صوبہ کبھی نہیں بن سکتا۔ ایک تو یہ دوسرا یہ کہ MQM کے جو کارکنان ہیں کیا وہ سندھ کو اپنی ماں سمجھتے ہیں؟
جی میں ہم پاکستان کو اپنی ماں سمجھتے ہیں اور سندھ اس کا حصہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ان وزیر موصوف نے ضرور یہ بھی بتایا ہوگا کیا سندھ کو ہی تقسیم کرنے کے خلاف ہے یا پنجاب کو بھی تقسیم کرنے کے خلاف ہے؟ کیا پنجاب کی پیپلز پارٹی خلاف ہے پنجاب کو تقسیم کرنے کے؟ آرٹیکل 140 سے جو پنجاب اسمبلی سے سلام پیش کرتا ہوں، پنجاب اسمبلی کو سلام پیش کرتا ہوں، جو آرٹیکل 140A وہاں پہ پیش کیا گیا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی معتبر خاندان یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی بھی شامل تھے، علی حیدر بھی شامل تھے. تو بتائیے، اس کو تو ہم نہ منافقت کہہ رہے ہیں نہ دو پالیسیاں ہونی چاہیے. یہ کسی اور ملک میں پنجاب، سندھ کسی اور ملک میں ہے، پنجاب میں کوئی اور آئین کام کرتا ہے، سندھ میں کوئی اور آئین کام کرتا ہے. اور صوبے کے بارے میں کسی دن آ کے بتائیں کہ یہ ملک ہے یا صوبہ ہے. اور صوبہ جو ہوتا ہے وہ انتظامی یونٹ ہوتا ہے، آبادی کے ساتھ بڑھنا چاہیے. یہ ایک آئین کا تقاضا ہے، MQM کا تقاضا نہیں. خالد بھائی، یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی آپ نے آرٹیکل 148 کی بات کی، 27ویں میں بھی بات کی، آپ کی بات نہیں مانی گئی. تو پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، تو پیپلز پارٹی کے پاس کون سی گیدر سنگھی ہے کہ آپ کی بات نہیں مانی جاتی، ان کی مانی جاتی ہے؟ گیدر سنگھی کے بارے میں آپ کو بتائیں. گیدر سنگھی یہ ہے جناب کہ یہ 3.5 کروڑ کا شہر جب 2 کروڑ گنا جائے گا، اب باقی یہ آدھا گنا جائے گا، وہ 30% زیادہ گنا جائے گا، تو مصنوعی اکثریت ہے وہ رہے گی، تو یہ گیدر سنگھی بھی رہے گی. اور جناب ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، جو کچھ کراچی میں 50 سال سے ہو رہا ہے، چلو اس سے آگے نہیں جاتے بھیا امین بھائی، 50 سال سے جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے. کراچی 50 سال پہلے ایسا نہیں تھا، اور کراچی 2008 میں بھی ایسا نہیں تھا. اچھا سنتے رہے جواب. تو بات یہ ہے کہ یہ مصنوعی اکثریت جس دن ختم ہو گئی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کراچی پاکستان کی عوام کو صحیح گن لیں، جو مطالبہ آپ ہمیں بٹھایا ہوا کوئی اور کر رہا ہوگا، حلال ہو جائے گا ہمارا مطالبہ. جیسے جماعت اسلامی ہمارے بہت سارے نعروں کو غیر اسلامی، غیر انسانی اور پاکستان کے مفادات کے خلاف سمجھتی تھی. میں سلام کرتا ہوں جماعت کو، اس نے ہمارے سارے ایسے کافرانہ اور بزدلانہ نعروں کو اپنے بینرز کا حصہ بنا لیا. اب ماشاءاللہ وہ بھی کہتے ہیں کراچی کا نمائندہ. پہلے کراچی کہنا جرم تھا، اب ووٹ کے لیے ضروری ہے. یہ ہماری کامیابی ہے. ہمارا نعرہ جو لگائے گا، جو ہم نے لگایا ہے وہ ہماری کامیابی ہے. کوئی پیشہ ور سیاستدان نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے پریشان ہوں گے. قاضی صاحب سے بات عوامی مسائل سے زیادہ اپنے پرسنل اسپیسیفک مسائل حل کرنے میں زیادہ دلچسپی ہے. اور دوسری بات سر ٹائمنگ، اب انشاءاللہ آئے گا اور امید ہے کہ وہ ترمیم اس میں امپیکٹ ہو جائے گی. اس حد تک یقین ہے کہ منوان ہوگی یا اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ؟ اچھا ہم نے تو نہیں کہا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. ڈائلاگس کر لیں نا، ہم سے بات کر لیں، بتا دیں. آپ ہم سے زیادہ بہتر دینا چاہتے ہیں، برطانیہ جیسا دینا چاہتے ہیں، لندن جیسا دینا چاہتے ہیں، نیو یارک جیسا، ہم آپ کے پیر پکڑ لیں گے. ذرا ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، پہلی بات. دوسری بات، ہم جو پہلے سوال کا پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں. پاکستان کو الحمدللہ مئی میں ایک بہت بڑی جیت کا سامنا کرنا پڑا. وہ پرسیپشن جو جھوٹا انڈیا کا تھا اس کو خاک میں ملا دیا گیا ہے. اس کے ذریعے پاکستان کی اس امیج کے لیے جو استحکام کی ضرورت ہے اس سے وابستہ کچھ نکات تھے جس کی ہم نے حمایت کی ہے، اور کچھ مجبوریاں تھیں جس کو ہم نے کیا. اگر آپ وہ پرسنل اسپیسیفک سمجھتے ہیں، ہاں یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے اب بات چیت کے لیے تیار ہے. ہم پیپلز پارٹی کیونکہ سندھ کا حصہ ہے، ہم نے تو اس وقت جب ہمارے
1 घंटे में 300 लोगों को हैदराबाद में इलेक्शन से पहले खाक और खून में नहलाकर सिंध को एक बार फिर साजिश के तहत लिसानी तकसीम और फसादात का शिकार किया गया था। उसके बावजूद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिंध के दही इलाके की हुकूमत को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हमने उनकी हुकूमत बना के दी थी। हम ना बनाते तो फिर दोबारा 77 के बाद पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर पाती। आप दुआ करें मैं बन जाऊं पॉलिटिशियन। पुरानी अफियत है, ये जो आईनी तरमीम हुई है, मुतला सरापा एहतजाज है, मुख्तलिफ सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, धरने दे रही हैं। ये क्या मुल्क सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं? आए दिन एक नई तरमीम आ रही है, क्या समझ रहे हैं कि मुल्क सदारती निज़ाम की तरफ जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सारे तजर्बा से गुजर गया है। जो कामयाब तर तजर्बा है वो ये है कि 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट मजबूत होनी चाहिए, उसी से शहर तामीर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत